السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ آج ہم جانیں گے ون ڈش اور ملٹیپل ڈشز کے اوپر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے یا نہیں بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں عوام میں کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک ایسا انیشیٹو لیا گیا جو کہ پہلے بھی ادوار میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو حکومتیں آئی ہیں وہ ون ڈش خلاف ورزی پر کارروائیاں تو کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے رہے کہ مختلف ادوار کے اندر یہ پابندیاں جو ہیں وہ آنکھوں سے اوجھل کر دی گئیں انتظامیہ کے، یا پھر خود ساختہ انتظامیہ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، مگر وہ پھر کھلے عام جو ہے وہ لوگ ون ڈش کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب عوام سے پوچھیں گے کہ یہ ون ڈش جو کہ ایک ڈش پر مشتمل ہوتی ہے، آپ کو یہ بتا دیں کہ ون ڈش ہوتی کیا ہے۔ ون ڈش کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سالن رکھنا ہے کسی بھی فنکشن کے اندر، جو کہ آپ چاہے آؤٹ ڈور کر رہے ہوں، انڈور کر رہے ہوں، مارکیز کے اندر کر رہے ہوں یا میرج ہال میں کر رہے ہوں، تو اس میں ون ڈش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سالن کی ایک ڈش، چاولوں کی ایک ڈش اور میٹھے کی ایک ڈش، اور اس کے ساتھ بوتل یا چائے، ان میں سے بھی صرف ایک، اور اگر روٹی کر رہے ہیں تو یا روٹی کریں گے یا نان کریں گے۔ تو یہ کہلاتی ہے ون ڈش کی پابندی۔ اب ون ڈش پر عوام کا کیا تاثرات ہیں وہ جانیں گے، اور لاؤڈ سپیکرز پر بھی جو پابندی لگائی گئی ہے اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہوں گے فنکشن، کسی کے جو فنکشنز ہوں گے وہ فنکشنز کس طریقے سے پھر کریں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں، شادی بیاہ تو چلو ایک الگ سینیریو آ جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جن کے گھروں میں میلاد ہوتی ہے یا فوتگی کے اندر بیانات ہوتے ہیں، تو وہ پھر بیانات کس طریقے سے دیے جائیں گے؟ کیا وہ اتنی اونچی آواز جو ایک پنڈال کے اندر عوام بیٹھی ہوتی ہے وہاں تک دور تک جائے گی کس طرح؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹائم کی پابندی کہ رات 10 بجے تک کوئی بھی فنکشن ہو، چاہے وہ آؤٹ ڈور ہو انڈور ہو، 10 بجے تک ختم کرنا لازمی و منظوم ہوگا۔ تو عوام سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا یہ انیشیٹو ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے پر ون ڈش کی پابندی لگا دی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ٹائم کی بھی پابندی کر دی گئی ہے۔ پہلے بھی یہ پابندیاں لگتی رہی ہیں، مگر اس دفعہ ذرا کچھ سختی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کیا یہ امپلیمنٹ صحیح کیا گیا؟ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک والدین ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ ان کی خوشی کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں میرے خیال کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رہی بات سپیکر کی، تو اب گھروں میں ہم محفل میلاد کرواتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، تو جب اتنا بڑا پنڈال سجتا ہے تو وہاں تک میرا خیال ہے کہ قاری صاحب کی، امام صاحب کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی، تو اس حوالے سے یہ لاؤڈ سپیکر پہ بھی زیادہ پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ باقی یہ ون ڈش جو ہے، اب دیکھیں کہ والدین ہیں، انہوں نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہوتا ہے، اتنے دور دور سے ان کے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، تو ون ڈش میرے خیال سے سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہر والدین کو حق ہے کہ اپنے بچوں کی خوشی اچھے سے کر سکیں، تو اس میں کوئی بھی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے۔ صحیح بات ہے، رکاوٹ تو نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا سر، ایک چیز ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اب ایک بیچارہ مزدور طبقہ جو ہے وہ بیچارہ ایک ہی ڈش افورڈ کر سکتا ہے، اور دوسری جانب ایک امیر شخص ہے، اس کا رشتہ دار امیر ہے، وہ ایک سے زائد ڈشیں جو ہے وہ رکھوا دیتا ہے، تو پھر بعد میں یہ بھی کہنے کو سننے کو ملتا ہے کہ جی دیکھو جی، آپ کے رشتہ دار نے تو اتنی ڈشیں رکھ دی تھیں اور تمہارے گھر والوں نے اتنی رکھی، کیونکہ یہ پھر لڑکی کے لیے مسائل نہیں ہوتے۔ اس پر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا کہ عوام پھر کیا کرے؟ عوام کو کیا شعور آنا چاہیے؟ سر بالکل عوام کو شعور آنا چاہیے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں جی، ایک سفید پوش انسان ہے، اس کی نہیں اتنی کیپیسٹی کہ وہ 2 یا 3 ڈشیں بنا سکیں، تو اس حوالے سے میرے خیال میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو والدین ہیں وہ اپنے اولاد کے لیے کبھی بھی برا نہیں کرتے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے وہ کرتے ہیں۔ باقی جو امیر شخص ہے اس کے پاس تو 3-4 ڈشیں کے 6 ڈشیں بھی بنا لے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں آگے اگر غریب کی بات کی جائے تو غریب اپنی سوچ سے بھی زیادہ وہ کرتا ہے، لیکن اس میں لوگوں کو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ اس کو تذلیل کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے جی۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ امیر شخص جو ہے وہ تو جی بہت زیادہ ڈشیں دے دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک عمارت نظر آتی ہے اس فنکشن کے اندر، اور وہ اس میں ایک تکبر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی میں نے بہت عالی شان فنکشن کر دیا، اور دوسری جانب جب ایک غریب بندہ
وہ بیچارہ اس کے مقابلے میں فنکشن نہیں کر سکتا، تو پھر یہی امیر شرفا جو ہیں جب ان کے فنکشنوں میں آتے ہیں تو یہ منہ بھی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں یا حاضری لگا کر نکل جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پابندی صحیح ہے یا یہ شرفا پہ لگانی چاہیے؟ بات یہ ہے جی، سب سے پہلے انہوں نے جتنا بھی پابندی ہیں سب سے پہلے انہوں نے غریب پہ لگائی ہوئی ہیں. جتنا غریب ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا ان کی ہم شادی کر رہے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان میں ہماری جو ہے نا تھوڑا سا نام رہے. لیکن جتنا پابندی ہیں سب سے زیادہ انہوں نے غریب کے اوپر لگائی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر ہے جی. دیکھیں جی، بات یہ لاؤڈ سپیکر کی، کوئی بھی بندہ ہو جہاں ہو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کہیں فحاشی پھیلائیں اور یعنی پھیلائیں، کوئی بھی ایسے حالات نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جب یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، غریب کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں. دوسرا ہم میلاد ہمارے ہوتے ہیں، ہم دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. دیکھیں 4 دن سے ہم گوڈ ٹرانسپورٹ والے ہم نے احتجاج کے اندر ہیں، ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، شاہزور ہے، اس کا 5,000 کرایہ ہم نے لوکل اسے بھیجا ہے، اسے 25,000 کا چلان پکڑا دیا گیا ہے. کون ہے تو آپ سے پوچھنے والا کوئی ہے؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہوش کے ناخن لیں، مہربانی کریں ہمارے اوپر، ہم غریبوں کے اوپر. ہماری گاڑی ملتان سے ہم کراچی روانہ کرتے ہیں 10 ٹن کے اوپر، کراچی سے لاہور جاتی ہے، لاہور سے واپس ملتان آتی ہے. جب ہمارا ڈرائیور ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ حساب ہے جی، ہمیں تو 5,000 بھی نہیں بچ رہا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگا دی، تو یہ جو لاؤڈ سپیکر کے کاروبار کرنے والے افراد ہیں یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہوں گے یا بہت امیر کبیر لوگ ہوں گے جو یہ ساؤنڈ سسٹم کا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ اچھا خاصا مہنگا آتا ہے. بات جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ جو غریب آدمی ہیں ان پر نظر ثانی کریں. یہ جو چلانوں کی بات ہے ٹھیک ہے، چلان اوور لوڈنگ ہے گاڑی اس کا. چلان کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں لاؤڈ سپیکر پر، لاؤڈ سپیکرز کا بتائیے گا کہ کیا لاؤڈ سپیکرز پر پابندی عائد کرنا نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا، جب ان کے اپنے جب جلسے ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں ماضی کے اندر کہ جتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں سب نے بڑے بڑے جلسے کیے، بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز لگائے، اس میں اپنے پابندی نہیں ہو سکتی، اس پر پابندی کرتے نہیں ہیں. رکشے پر ہے، موٹر سائیکل پر ہے، گاڑی پر ہے، ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے. ان پر پابندی نہیں ہو سکتی، صرف ہمارے غریبوں پر پابندی ہے اور کچھ نہیں ہے. غریبوں پر جی پابندی ہے. اور سر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا انیشیٹو لیا گیا لاؤڈ سپیکر پر پابندی کا، تو جس طریقے سے اور کاروبار ہیں تو لاؤڈ سپیکر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایک سپیکر جو ہے وہ کئی لاکھ روپے کا آتا ہے، بڑا مہنگا ہوتا ہے. تو ان بیچارے کاروباری افراد کا کیا بنے گا؟ وہ کیا کام کریں گے؟ غلط ہے نا. دیکھیں جی، ان کو حل دینا چاہیے، ان کو متبادل کام دینا چاہیے، ان کو متبادل کام دیں ان کو، پھر تو یہ چیزیں بند کریں. اب جیسے بھائی نے بتایا اسپیکر ہماری مسجدوں میں چلتے ہیں لیکن نہیں چلانے دیتے، پابندی ہے، مولوی صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ ناجائز ہے، بالکل زیادتی ہے ان کی. اسی کے ساتھ ساتھ میرج ہالز پر بھی پابندی یہ لگائی جا رہی ہے کہ رات 10 بجے تک جو ہے وہ میرج ہال بند کر دیں. کیا سمجھتے ہیں کہ شہروں کے اندر تو چلے سمجھ آتی ہے کہ پابندی ہوتی ہوئی ہوگی، مگر کیا دیہی علاقوں میں بھی پابندیاں اسی طریقے سے ہوتی ہیں یا دیہی علاقوں میں فنکشن جو ہے وہ دیر رات تک چلتے رہتے ہیں؟ نہیں بالکل، ادھر بھی پابندیاں کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے، زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فنکشن ہمیں کرنے دینے چاہیے، اس لیے فنکشن جو ہیں جی کرنے چاہیے. اور مریم نواز صاحبہ، عوام جو ہے وہ جہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر دوسری جانب لاؤڈ سپیکر کے اوپر ذرا یہ بھی دیکھیے گا کہ جب کوئی اجلاس ہوگا، جلسہ ہوگا آپ لوگوں کا، تو کیا اس پر بھی پابندی لگائی جائے گی؟ کیا وہ لوگ پھر استثناء لے لیں گے اس چیز سے کہ جی ہم اشرافیاں ہیں، ہم VVIP ہیں اور ہماری ایک پارٹی ہے، ہم پھر ادر سورسز سے جو ہے وہ XYZ بھی کر سکتے ہیں؟ تو تب کیا ہوگا؟ تب یہ وقت بتائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا آیا اس پر پابندی جو ہے وہ کتنی عمل درآمد کرتی ہے. ابھی جائیں گے میرج ہالز والوں کے پاس اور میرج ہالز والوں سے جانیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کاروبار اب کیسا چل رہا ہے. لیں گے ایک بریک، ملتا ہے بریک. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میرے ساتھ ایک کلب والے اور موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو مریم نواز کی طرف سے ون ڈش کا جو انیشیٹو لیا گیا ہے
یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کاروبار ان کے متاثر ہوئے ہیں یا عوام جو ہے وہ ابھی بھی بضد ہے کہ ون ڈش ہونی چاہیے، کیونکہ یا عوام جو ہے وہ ابھی بھی اور مزید ڈشوں کو اضافہ کروانا چاہتی ہے؟ تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسٹمرز آتے ہیں اور جو بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس فنکشن کے لیے بکنگز جو ہیں وہ میرج ہالز میں کروائی جاتی ہیں، اور میرج ہالز والے جو ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو oblige کرتے ہیں، مگر دوسری جانب کسٹمرز کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان ڈیمانڈز کو بھی فلفل کرنا ایک کلب والے کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ فنکشن جو ہے وہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میرا فنکشن جو ہے وہ اچھا اور کامیاب ہو۔ تو اس میں کچھ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ کلب والے بھی شیئر کرتے ہیں ان سے، اور کچھ لوگ اپنے بھی لے کر آتے ہیں، مگر جب سے یہ پابندی آئی ہے کہ ون ڈش ہونی چاہیے تو اس کے بعد سے کلبز والوں کے کیا حالات ہیں اور عوامی ریئیکشن کیا ہے، جانتے ہیں کلب والوں کے ساتھ۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا ہے کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب وہ میرج ہال آتا ہے، وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ کس طرح کا وہ فنکشن کروانا چاہتا ہے؟ جی پارٹی جو بھی آتی ہے نا سر، وہ ان کی تو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کام ہمارا اچھا ہو، ٹھیک ہے، اور باقی جو حکومت کی طرف سے وہ کیا گیا نا کہ ون ڈش پر عمل درآمد کیا جائے، وہ اچھا ہے، غریب بندے کے لیے تو بیسٹ ہے میرے حساب سے۔ باقی کہ یہ ہے کہ کام پہ جو ہے نا اثرات پڑ رہے ہیں کہ ایک تو ریٹ پارٹیاں جیسے آتی ہیں نا وہ ریٹ نہیں دے رہے، ریٹ وہیں 23 والے 24 والے کھڑے ہیں۔ اب مہنگائی دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کلب سے کوئی شکایت نہیں، ہمیں یہاں سے اجرت بھی صحیح مل رہی ہے، سب کچھ صحیح ہے، پر جو مالکان ہیں نا کلب، ان کو وہ چیز نہیں مل رہی، ریٹ وہیں مل رہے ہیں پرانے۔ تو کیا وجہ یہ ہے ہوتی ہے نا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو کلب مالکان ہیں وہ آپ یا عوام جو ہے وہ اپ گریڈیشن چاہتی ہو تو اپ گریڈ نہیں کر رہے ہوتے؟ کچھ مالکان ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اب مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو کہ مارکیز بنا دی ہیں، اب ان کا انٹیریئر تھیم جو ہے وہ تو پھر اب فکس ہو گیا نا، اب اسے انٹیریئر تھیم کو تو نہیں چینج کر سکتے، وہ تو کروڑوں روپے ایک دفعہ لگا چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، مارکی کا اور کلب میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان کے ریٹ جو ہے نا سر، ان کے ریٹ 200 250 300 مختلف ہے ریٹ، پر ان پارٹی جو وہاں پہ جاتی ہے نا وہ صاحب حیثیت ہی جاتی ہے، اور یہ جو کلب وغیرہ ہے نا یہ آتا ہے مڈل طبقہ یہاں پہ، اور کام کے حالات ہی نہیں ہیں ان کے، بے روزگاری زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی دیکھے کہاں پہنچ گئی ہے، پر وہ ریٹ نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے نا، پھر کلب والے بھی بیچارے بیٹھے ہیں، چلو بھی کام تو چلانا ہے، لیبر بھی کھڑی ہے، ان کو بھی ڈیلی کا جو کیوں ہوتا تھا اجرت کا حساب ہے نا، ان کا بھی نظام چلتا رہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جہاں پر آپ سہرا رہے ہیں کہ بھئی ایک اچھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے نظر آتا ہے کہ ایک بیچارہ غریب بندہ جو ہے وہ اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ شادی میں انویسٹ کرتا ہے، خاص طور پہ بچی والوں کی بات کریں، لڑکی والوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ بیچارہ باپ جو ہے یا اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک چیز ایسی بھی چل رہی ہوتی ہے کہ جی جہیز دینا ہے، جبکہ جہیز منع ہے اسلام میں بھی، مگر لوگ جو ہیں وہ اپنی عزت کی خاطر بھی دیتے ہیں، اور کھانے کو بھی عزت کی خاطر ہی اسی میں ہی عزت ہے، کھانے میں ہی عزت ہے، باقی سیٹنگ یا یہ وہ کرانا وہ اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جو کھانے پہ جو خرچہ ہوتا ہے نا بلے بلے بندے کی اسی میں ہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ بات تو وہی ہے نا کہ ایک مشہور جنوبی پنجاب کی کہاوت ہے کہ لڑکی یا تو اپنے عمل سے نام نکالتی ہے خاندان کا، یا پھر شادی کا کھانا جو ہے وہ نام نکالتا ہے، کھانے سے ہی بندے کی عزت بنتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ عوام جب آتی ہے تو عوام کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کیا عوام ابھی بھی بضد ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ کھانا جو ہے وہ بنانے کی اجازت دی جائے؟ نہیں، پارٹیاں ڈیمانڈ کرتی ہیں، پر ہم جو صاف ظاہر ہم نے تو قانون کو فالو کرنا ہے نا، جو پنجاب حکومت جو حکم دیتی ہے ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ ون ڈش بیسٹ آپشن ہے، غریب بندے کے لیے تو بہتر ہے، کیوں جو بڑے لوگ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، 5 10 آئٹم بنا لیتے ہیں، غریب بندہ تو یہ نہیں کر سکتا، پرووائڈ نہیں کر سکتا، یہ ون ڈش والا عمل درآمد گڈ ہے۔ باقی یہ جو اور ٹائم ٹیبل جو ہے 10 بجے تک ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ساؤنڈ وغیرہ جو بھی ہے مٹیریل یہ اجازت ہونی چاہیے، کیوں جو ساؤنڈ کے ساتھ منسلک ہیں یا اور لوگ منسلک ہیں وہ تو بیچارے بے روزگار ہو جائیں گے۔ حکومت کو یہ پابندی نہیں کرنی چاہیے، جو ٹائم دیا ہوا ہے نا اس ٹائم کے اوپر سب چیزیں ہونی چاہیے، ہاں اس کے بعد جو چل رہا ہے وہ جو جرمانہ ہو جو ہو وہ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسے کلبز جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آبادی وہاں پر ہو چکی ہے۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی کھلے میدانوں میں جا کر جو ہے وہ دیہات میں آج بھی میرے خیال سے ہوتا ہے
کہ کھلے میدانوں میں سجائے جاتے ہیں پنڈال, مگر اب شہر کے اندر تو آپ کو کھلی جگہ نہیں ملتی. اب جو کھلی جگہ ملتی ہے وہ یا تو آپ کی کالونی کے گراؤنڈ ہوتے ہیں جن میں آس پاس کے اطراف کے ہمسائے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس ساؤنڈ سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ساؤنڈ والے بیچارے کیا کریں, کیونکہ یا تو عوام ساؤنڈ سے رک جائے یا جو لوگ ہیں وہ ساؤنڈ چلانا ہی چھوڑ دیں؟ نہیں, عوام تو رکتی نہیں ہے بھائی جان, وہ تو ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ساؤنڈ ہونا چاہیے, پر یہ قانون لاگو ہونا چاہیے کہ جیسے جو ٹائم ٹیبل دے وہ تو گڈ ہے, ٹھیک ہے. اور والیوم کا جو ہوتا ہے نا کہ حساب کتاب, اگر جیسے آپ آبادی کا ذکر کر رہے ہیں تو والیوم کم رکھا جائے, ساؤنڈ چلنے دیا جائے. یہ نہ کہ پابندی کرتے وہ غریب لوگ کہاں جائیں گے جن کے روزگار لگے پڑے اس کے ساؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہے یا اور کام ہے, جیسے ان کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. پابندی جی ساؤنڈ پر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ساؤنڈ پر سے منسلک بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار وابستہ کیے ہوئے ہیں. تو ابھی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں, رہیے ہمارے ساتھ. تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ کیا کہیں گے کہ جو عوام ہے وہ ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں ساؤنڈ بھی چلانے کی اجازت دی جانی چاہیے, خاص طور پہ اب اگر ہم بات کریں کہ شادی بیاہ میں تو چلے گانے شانے تو بجتے ہی ہیں, مگر جب کوئی ایسی محفل میلاد بھی آ جاتی ہے یا ربیع الاول کا جس طرح مہینہ آتا ہے تو محفل میلاد بہت زیادہ انعقاد ہوتی ہیں, تو وہ فنکشن بھی ہم میرج کلب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی مشکلات آپ کو پیش ہو رہی ہیں؟ سر اصل میں ہمارے پاس ایک ایونٹ آیا کل کا, تو بیچارے انہوں نے محفل میلاد رکھی ہوئی تھی, جب ان تک ان کی خبر پہنچی ہے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, کیونکہ سختی اتنی ہو گئی میوزک پہ نا, جس وجہ سے نا وہ نہیں آ سکے. لیکن ان کا فنکشن تو ڈسٹرب ہو گیا, پھر ان بیچاروں نے نا اسی دن ولیمہ کر دیا کہ میوزک تو بالکل نہیں الاؤ ہے, جس وجہ سے وہ نہیں کر سکے. یعنی کہ ساؤنڈ الاؤ نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ محفل میلاد کا انعقاد نہیں کر سکے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ اس وقت جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کا معیار جو ہے وہ بھی بدلنا چاہیے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عوام جو ہے وہ کھانے کے معیار کو بھی بہت ترجیح دیتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ون ڈش الاؤ نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں یار ایک سے زیادہ جو ہے نا ٹیسٹ کھانے کے ہونے چاہیے. کیا ایسا پاسبل نہیں کہ ہم اپنا کھانے کا بنانے کا طریقہ تبدیل کر دیں یا کھانے کا معیار تبدیل کر دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے کھانے جو ہیں وہ بنا سکیں, چاہے وہ بے شک ون ڈش میں ہی آ جائیں؟ اصل میں سر ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہمیں نا ون ڈش کے حساب سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, پیمنٹ بھی ادا کرتے ہیں, اور جس وجہ سے ہم تو مجبور ہیں کیونکہ ہم نے قانون کو دیکھنا ہے, سارے معاملات دیکھنے ہیں, جس وجہ سے نا الاؤ نہیں ہے. لیکن مناسب ہے ون ڈش دیکھیں میرے لیے, میں کر سکتا ہوں, افورڈ بھی کر سکتا ہوں اوپر, لیکن میں نے اور بھی دیکھنا ہے, معاملات سارے دیکھنے ہیں, جس وجہ سے نا یہ ون ڈش والا مناسب ہے. باقی جو ہے اچھا, اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر لیتے ہیں, یہ تو آپ کے تو ہیں بی کیٹیگری میرج ہالز, اے کیٹیگری کی بات کر لیتے ہیں جن کی مارکیز ہیں وہ کھانے کے ساتھ پر ہیڈ جو ہے وہ لیتی ہیں. تو کیا یہ جو قانون ہے یہ مارکیز پر بھی اپلائی ہوتا ہے یا صرف میرج ہالز پر ہی اپلائی ہے؟ مارکی کے اوپر بھی اپلائی ہے پڑا, لیکن میرج ہال پہ ان کو بھی اجازت دینی چاہیے. دیکھیں ہم نے بھی کوئی ادھر الاؤ کریں بھائی, ون ڈش ہے, ادھر جیسے کوئی کسٹمر آتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے زیادہ کی, تو چلو ہم ان کو بھی مہیا کر سکیں, یہ چیز ہے نا 2-3 آئٹم دے سکیں. جی تو ناظرین اس وقت عوام جو ہے وہ ملا جلا رجحان جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, کیونکہ کسٹمر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اب جس طریقے سے ان کے پاس ایک میلاد کا کسٹمر آیا اور کلائنٹ اس نے یہ کہا کہ جی مجھے میلاد کرانا, مگر دوسری جانب ان کا کیا جو مولوی حضرات یا ہمارے نعت خواں جو ہیں انہوں نے ہی آنے سے انکار کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک چیز سے کئی لوگوں کے گھر جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ساؤنڈ ہے تو ساؤنڈ سے جو نعت خواں ہیں ان کے گھر جڑے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گانے چلانے والے یا گانے والے افراد ہیں ان کے بھی روزگار جو ہیں وہ اسی ساؤنڈ سے ہی جڑے ہوتے ہیں. مگر جب اس کے اوپر پابندی لگتی ہے
تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ متبادل کاروبار کیا دیکھیں. دوسری جانب ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ساؤنڈ زیادہ چلتا ہے تو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان ہمسایوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی پامال ہوتے ہیں, کیونکہ ساؤنڈ بڑی ہائی ڈینسٹی کے ساتھ جو ہے وہ جب چلاتے ہیں تو پھر جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے گھروں تک جو وہ ساؤنڈ جاتا ہے تو ان کی یا تو نیندیں بھی خراب ہوتی ہیں, یا پھر کسی کے گھر میں اگر کوئی سوگ ہو رہا ہو تو اس میں بھی بد نظمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. مزید ابھی آگے چلیں گے, لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم نے آپ کو وہ میرج ہالز دکھائے جو کہ بی کیٹیگری میں آتے ہیں, جہاں پر لوگ جو ہیں وہ میڈیوکر یا بلو دی بیلٹ جو ہے وہ اپنے فنکشنز جو ہیں وہ منعقد کرتے ہیں, جس میں کھانا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوگ اپنے آپ یعنی یہ پارٹی جو ہے وہ بنواتی ہے, جبکہ میرج ہال کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سٹنگ پرووائڈ کرتا ہے, لائٹنگ پرووائڈ کرتا ہے, ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. یہ میرج ہال کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر دوسری جانب جب ہم اے کیٹیگری کی طرف آتے ہیں تو پھر آ جاتی ہیں مارکیز. مارکیز میرج ہال سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور وہاں پر جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ویل مینرڈ یونیفارم میں اور ایک تمیزدار ماحول میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. پھر دوسری جانب یہ ہے کہ مارکیز کے اندر ایمبیانس بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ فنکشن ایک دفعہ کرتے ہیں اور اس کے جو ڈیکوریشن ہوتی ہے وہ میرج ہال سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ایک مارکی جو ہے وہ کئی کروڑوں روپے میں لگا کر تیار کی جاتی ہے تاکہ فنکشنز جو ہیں وہ یادگار بنائے جا سکیں. تو اسی طریقے سے مارکی کے اونر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا حال چال ہیں, ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ تو چیزیں میں نے بتا دی ہیں کہ مارکیز اور میرج ہالز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے, تھوڑا سا آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ مین میرج ہال کیا کرتے ہیں اور کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں, مارکیز کیا کرتی ہیں؟ جی یہ جو میرج ہالز ہیں وہ آپ کو صرف سٹنگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی جو ہے نا اوور آل فنکشنز کی ساری رسپانسبلٹیز نہیں نبھا رہے ہوتے. آپ کے جو ساری کھانے کی ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی آپ کو خود پوری کرنی پڑتی ہیں, آپ کو سامان بھی خود دینا پڑتا ہے اور آپ کی ایک اوور آل ٹینشن کریٹ رہتی ہے. بٹ یہ جو مارکیز ہیں ہم ون سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ کلائنٹ صرف سارا فنکشن انجوائے کر سکے اور اپنے ریلیٹیوز کو گریٹ کر سکے اچھے سے, اور ہم ان کو ساری سروسز پرووائڈ کریں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ انکلوڈیڈ جو ہے نا ویٹرز اچھے یونیفارم میں ہوں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ میکسیمم انجوائے کرے, کھانا بھی ہم اس کو فل اے کوالٹی پرووائڈ کریں. یہ صحیح, یہ تو ہو گئی مارکیز کی بات. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ مارکیز میں کیا کرائٹیریا ہے کھانے کا, کیونکہ اب آپ نے بتایا کہ کھانا بھی آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, تو مارکیز کے اندر عموماً آپ کا نہیں اوور آل کیا پر ہیڈ جا رہا ہے منیمم ٹو میکسیمم؟ سر منیمم دیکھ لیں تو پر ہیڈ 1600-1700 سے لے کر اور جو میکسیمم ابو فلور ہے وہ 5 سے 6-7 ہزار تک جو ہے نا رینج کر رہا ہے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی ڈشز لے رہے ہیں. اور ویسے یہاں پہ زمیندارانہ کلچر ہے تو لوگ لو کیٹیگری کو بالکل بھی پریفر نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم میکسیمم سے میکسیمم اچھے سے اچھا فنکشن کریں اور برادری میں ایک نام بنائیں اپنا. بالکل, بہت آپ نے ایک وہ اہم مدعے پہ آپ نے بات کی ہے کہ برادری کے اندر نام بنانا بہت بڑا ایک یہاں پر المیہ ہے کہ چاہے انسان کا سب کچھ لٹ جائے مگر اس کا نام برقرار رہے یا نام بن جائے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب آتے ہیں تو کتنے منیمم سے ٹو میکسیمم کتنے مہمان جو ہیں وہ آپ انگیج کر سکتے ہیں؟ سر ہماری جو ہے مارکی میں میکسیمم 2000 پرسن جو ہے اکوموڈیٹ آرام سے ہو سکتے ہیں, اور ایوریج جو ہے ہمارے پاس جو آ رہے ہوتے ہیں وہ 700-800 سے لے کے 1500 تک کے درمیان جو ہے نا گیسٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ. یعنی کہ ایک اچھا خاصا بندہ تگڑا ہوگا تو وہی اتنے بندے بلا سکے گا, جس کا پی آر شپ اتنی بڑی ہوگی یا جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا بڑا ہوگا یا دوستیاں اتنی ہوں گی تو وہی آ سکے گا. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب ون ڈش آ گئی, سر یہ ون ڈش ہے کیا؟ سر آپ پہلے بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس کلچر ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ذمہ دارانہ کلچر ہے اور لوگوں کے پاس پیسے کی تو ماشاءاللہ کمی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ نام کی جو ایک ریس لگی ہوئی ہے نام بنانے کی, تو میں نے پہلے عرض کیا. اسی طرح لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس میکسیمم سے میکسیمم ٹائپس کے کھانے ہوں,
میٹھے میں بھی جی آپ 5 آئٹمس کر دیں, سالن میں بھی مٹن بھی کر دیں, آپ اسٹیم بھی کر دیں, اور ساتھ میں چکن بھی جو لائک کرتا ہے وہ بھی کڑھائی بنوا دیں, اور رائس میں بھی اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگری. تو ہمارے پاس پراپر ڈفرینٹ لسٹ بنی ہوئی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو ریٹس بتایا تو وہ اسی کیٹیگریز کی بیسس پہ ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہیں. یعنی کہ وہ لسٹ جو ہے وہ پیسوں کی وہ اسی کیٹیگریز کی بیس پر ہے. میں سمجھا شاید کوئی اور مارکیز کی بیس پر بھی ہو, کیونکہ لوگ ہوتے ہیں جی فلانا مارکی میری ہے, ادھر فنکشن کرا لیں, ادھر فنکشن کرا. اچھا تو یہ بتائیے گا اسی کے ساتھ اب ون ڈش جو آ گئی, اب ون ڈش کیا ہے؟ سر بیسیکلی جو مریم نواز صاحبہ نے جو ابھی انیشیٹو لیا ہے, یہ اس کے جو ہے بڑے لوگوں کے لیے وہ ایک نقصان بھی ہے, لیکن جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں غریب جو بندہ تھا, جو بیٹی والا تھا خاص طور پہ, وہ پس رہا تھا. اور ہماری عوام جو ہے ایک سفید پوش بندہ جو ایک بڑے فنکشن میں جاتا ہے تو برادری میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اس نے اتنا کھانا دیا, میں کیا دوں گا, اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو کیسے پورا کروں گا. تو اس وجہ سے ون ڈش کا انیشیٹو اس طرح سے کور اپ کرے گا اس چیز کو. ون ڈش بیسیکلی ہے یہ کہ آپ ون ٹائپ آف کوئی بھی اسپیسیفک کیٹیگری لے سکتے ہیں. ون ڈش میں جیسے آپ ایک سالن چکن کے ساتھ مٹن کا یا کوئی اور قورمہ ایڈ نہیں کر سکیں گے, یہ ون ڈش ہے. اب اس طرح رائس ہے, آپ صرف ایک ٹائپ کے رائس لے سکیں گے, بریانی بنوا لیں, آپ پلاؤ بنوا لیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ یہ ہے کہ ویجیٹیبل رائس, اور اس طرح 5 ٹائپس آف ڈفرینٹ رائسز نہیں پرووائڈ کر سکتے. اور اسی طرح میٹھے میں بھی آپ کو ون کرنا پڑے گا. اس طرح آپ کو بوتل چائے اور یہ 2 3 4 چیزیں نہیں ہوں گی, ایک چیز آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا. یہ ون ڈش ہے. یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک وہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ واقعی بیٹی جو ہے اس کا باپ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس نے 1500 سے 2000 بندے کو اکوموڈیٹ کرنا ہو تو وہ تو اگر 5000 سے بھی لگایا جائے اس کا حساب, یا منیمم ٹو 2500 لگا لیں میڈیوکر حساب سے, تو یہ تو کئی لاکھوں میں کئی گنا بن جاتی ہے, اور ایک بندے کی اچھی خاصی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جی ایسی ہے سر. میں پرسنلی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک ریس چل پڑی ہے, اس کو پیسے کو ایک اچھی جگہ پہ یوٹیلائز کریں اور لائف میں اپنے استعمال کریں, اور جو دلہا دلہن ہیں ان کی ویلفیئر کے اوپر اگر ہم اس چیز کو استعمال کریں تو یہ ہماری ایک پازیٹیو چیز رہے گی. اور میں اس انیشیٹو کو بہت اچھا سپورٹ کرتا ہوں. اور اس چیز میں یہ ہے کہ ہمیں ون ڈش سے ہمارے بہت سارے جو ہے نا غریب غربا بھی ہے, وہ بھی ایک اپنی اچھے میرج ہال میں فنکشن کر سکتے ہیں. سر بہت بڑی بات کی ہے کہ باقی کہ جی ویلفیئر کے لیے خرچ کریں, بچی کو گفٹ دے دیں. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے وہ کاروبار پر نہیں ہے, اسے کاروبار کروا دیں, یہ ایک اچھی. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی جو ہم آج کل کی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ضیاع اور جو فوڈ کا جو ہے نا آگے آنے والے دنوں میں ہمیں چیلنجز بھی ہو رہے ہیں, اور ایگریکلچر پیچھے جا رہا ہے, تو فوڈ ویسٹ پہ ہمارا بہت کام ہو رہا ہے. تو فوڈ ویسٹ جو پہلے میکسیمم ڈشز کرتے تھے, فوڈ ویسٹ بہت ہوتا تھا, اور ایک غریب جو ہے یہاں پہ باہر جھونپڑی میں اس کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے, اور یہاں پہ کئی لوگوں کا کھانا ایک ہی رات میں ضائع ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر, بٹ یہ ہے کہ یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے, ویسٹ بھی کم ہوگا اس سے. بہت اچھی بات کی. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکیز ہیں اس میں ہمیں ساؤنڈز بھی دیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اب تمام کے تمام فنکشنز جو ہیں وہ مارکیز میں ہی ہو رہے ہیں, چاہے وہ پھر شادی میں ہو, چاہے یہاں پر کوئی میلاد کا فنکشن ہو, چاہے کوئی آرگنائزیشن کی کوئی پارٹی ہو, یا سالگرہ کے فنکشن ہو, تو اب وہ سارا مارکیز کو ہی ترجیح دی جاتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈ کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے, اس سے کتنا فرق پڑے گا عوام کو؟ کیا یہ بہتر ہے یا یہ عوام کے لیے نقصان دہ؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے, اور اگر رانگ استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کیا جا رہا تھا پہلے, تو اس کو ایک پالیسی بنائی جاتی کہ آپ ایک خاص لیول کے اوپر, اوبویسلی کمیونیکیشن کے لیے ہم اتنی بڑی مارکی میں ایک بندے کی آواز سنی جائے گی نا, تو گانوں کے لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے میرے خیال میں پالیسی بننی چاہیے تھی. بٹ یہ ہے کہ ایک جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کوئی فنکشن کارپوریٹ فنکشن ہوتا ہے کوئی چیزیں, تو اس میں ساؤنڈ سسٹم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے, بیکاز اٹ از اے وے ٹو کمیونیکیٹ. یہ چیز پازیٹیو. یعنی کہ ساؤنڈ سسٹم پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, اتنی پابندی کر دیں کہ مارکی سے باہر یا کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے, اب جب کسٹمرز آپ کے پاس آ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی عوام جو ہے وہ ون ڈش پر خوش ہے, یا زبردستی کہتی ہے کہ نہیں جی ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈشز دی جائیں؟ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ جاگیردارانہ کلچر ہے, تو
हर शख्स जो है वो इस रेस में लगा हुआ है। जी बिल्कुल नहीं सर, अभी तो हम कस्टमर्स को बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रहे हैं और हमने एक साइड पे इस लॉ को भी फॉलो करना है और बट ये बहुत मुश्किल है, हमारे पास क्लाइंट भी कम हो गए ओवरऑल, क्योंकि जो भी क्लाइंट आ रहा है वो चाह रहा है कि जी मैक्सिमम हमारे पास अच्छे से अच्छी डिशेज़ हों, और जैसे ही जो बड़े कस्टमर्स हैं जो हमें सब ज़ाहिर है मार्केट को फ़ायदा देते हैं, तो वो लोग हमारे पास बहुत कम हो गए हैं। और अब जो लो स्केल कस्टमर है वो एक साइड से खुश भी है, गरीब जो सफ़ेद पोश है वो इधर आ रहा है जो पहले नहीं आ पाता था। बहुत शुक्रिया जी। आपने बात सुनी कि जी बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि अगर जो शख्स वन डिश पर अगर आमादा होते हैं तो जो पैसा बचता है वो या तो बच्ची की फलाह बहबूद के लिए करें या फिर किसी और की शादी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो उसकी शादी करवा दें, तो ये सदका जारिया भी होगा। और वन डिश से एक चीज़ अच्छी होगी कि फ़ूड का ज़िया जो है वो भी कम होगा। मगर दूसरी जानिब साउंड के बग़ैर जो है वो कोई भी फंक्शन अच्छा नहीं होता, तो साउंड को चलाने की एक हद, एक ये कहते हैं ना कि एक मिनिमम या टू मैक्सिमम लेवल उसका एक फ़िक्स कर दिया जाए, उस लेवल तक चलाने की जो है इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि लोगों के फंक्शंस जो हैं वो हो सकें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं अब वो ज़्यादातर जहाँ पर इसे सहरा रहे हैं वन डिश को, तो वहीं पर ही साउंड ना होने की वजह से वो ये शिकवा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनका फंक्शन जो है वो मांद पड़ रहा है। अभी इसके बाद आगे चलेंगे, डीसी मुल्तान से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि साउंड्स वालों का कारोबार अब क्या होगा और साउंड वाले किस तरीके से अब इस पाबंदी को देख रहे हैं और अपने उन्होंने मुतबादिल लाहे अमल क्या किया हुआ है। और इसी के साथ साथ जो हमने देखा है वो छोटे मैरिज हॉल्स को भी देखा और फिर बड़ी मार्किज़ को भी देखा जहाँ पर खाने ज़्यादा तादाद में जो है वो बनाए जाते थे। अब इसी के साथ ही हम ज़िला इंतज़ामिया के पास आ चुके हैं और ज़िला इंतज़ामिया के असिस्टेंट कमिश्नर ज़ाहिद इकबाल गुजर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या समझते हैं कि जो अब पाबंदियां लगाई गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, वो किस हद तक उसमें अमल दरामद करवाने में कामयाब हो चुके हैं। ज़ाहिद साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। ज़ाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये पाबंदी लगाई क्यों गई? हालांकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो हुकूमतें थीं वो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाती थीं और उस पर अमल दरामद जो है वो वक्त के साथ साथ कम हो जाता था, फिर वही खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो जाती थी। अब इस पाबंदी की वजह क्या है और इसे कैसे देख रहे हैं? जी थैंक यू। बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन है मैरिज एक्ट की। मैरिज एक्ट के अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं जिसमें नॉइज़ के हवाले से नो लाउड म्यूज़िक, उसके साथ फिर आप देख लें वन डिश की वायलेशन है, फिर टाइमिंग की वायलेशन है। ये तीन चीज़ों पे जो प्राइमरीली फोकस किया गया है। तो सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहबा के विज़न के मुताबिक इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इस दफ़ा जो वो थोड़ी सी काफ़ी हटके है और इन लेटर एंड स्पिरिट है मैं कहूँगा। उसकी वजह जो प्राइमरीली आप देख लें, एक तो अगर हम ऑन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो सोशल इक्वलिटी भी इसमें आती है कि किसी भी किस्म का कोई इम्बैलेंस ना रहे सोसाइटी के अंदर, कि किसी जगह पे एक डिश बन रही है, किसी जगह पे 10-10, 20-20 डिशेस बन रही हैं। तो वो बेहतर यही है कि एक इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का सोशल इक्वलिटी का दर्स देता है। एक तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है उसका आप ये ले लें। दूसरी बात ये है कि अब देखो नॉइज़ जो है वो एक पोल्यूशन है, मैं समझता हूँ कानों के लिए वो एक पोल्यूशन है। उसके लिए फिर जब जो आपके नेबरहुड्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं सारी सारी रात, ये जो फंक्शन चलते रहते हैं, तो इसके साथ फिर आप टाइमिंग की देख लें, टाइमिंग भी वो एक किस्म की आप समझ लें कि वो वेस्टेज भी है, सारी सारी रात वो फंक्शन चलते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो ये जो ओवरऑल जो इनइक्वालिटी है उसको ये एड्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छा मैयर है। अब कमिंग बैक टू इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, जिस तरह हमारे तहसील सदर के अंदर 22 मैरिज हॉल्स हैं छोटे बड़े, इसमें से कोई 10 के करीब तो शहर की विसिनिटी जो पेरी अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे फॉल करते हैं, बाकी सारे रूरल एरियाज़ में हैं। लेकिन इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है वो ये है कि सिर्फ जो मार्कीज़ और जो बाउंड्री वाल के अंदर मैरिज हॉल्स हैं हम उसको टारगेट नहीं कर रहे। इसके अलावा फार्म हाउसेस, जो ओपन स्पेसेस हैं जहाँ पे लोग रूरल एरियाज़ में
मार्किज़ लगा रहे हैं, वहाँ पे भी हम जाके उनको भी नैप कर रहे हैं। वहाँ पे भी इक्वल इम्प्लीमेंटेशन है कि अगर दोपहर को फंक्शन होते हैं ज़्यादातर देहातों को, तो वहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू स्टाफ है वो जाता है, वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या वन डिश की वायलेशन तो नहीं है। वन डिश में क्या आ जाता है, वन डिश में एक वो जो आप समझ लें उसकी जो सालन की डिश होगी, एक मीठे की उसमें हो सकती है, और एक कोई वो अपने राइस वगैरह कर सकते हैं। अगर इससे कोई तजावुज़ करेगी तो फिर उसका जो लाया अमल है हमने ये बनाया हुआ है, या हम उसके ऊपर FIR देंगे या उसको सील करेंगे। अगर सील करने के काबिल नहीं है तो फिर उसके अंदर हम हैवी फ़ाइन करते हैं। अच्छा, इसी के साथ बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से आपने बात की कि अर्बन एरियाज़ की, तो वहाँ पर जो है वो वडेराना सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और लोग जो हैं वो, जब हमारी बात हुई मार्किज़ से और मैरिज हॉल से वालों से, तो उनका ये कहना था कि ये जितने भी अमीर कबीर लोग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना इस वजह से रखते हैं कि वो समझते हैं कि ये हमारा स्टाइल स्टेटमेंट है, कि क्या वडेरे और जागीरदारा सिस्टम को इससे कदगन लग सकती है। ये देखिए, मैं इसको ना एक दूसरे एंगल से देखूंगा। अब देखें कि जो वन डिश है ना, इसका फ़ायदा जो गरीब है उसको भी होगा, क्योंकि शादियां तो एक सोसाइटी का पार्ट हैं, वो होनी ही होनी है। और इससे जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अहले सरवत लोग हैं, उनको भी हो सकता है। उसकी वजह ये है कि वो किसी अगर बड़े हॉल में किसी पॉश एरिया में शादी करेंगे तो तब भी वो वन डिश होगी, अगर किसी छोटे एरिया में करते हैं तो तब भी होगी। रही बात कि उनकी जो इज़्ज़त व तकरीम में अगर कोई कमी पेशी आती है, तो देखें लॉ जो है ना, लॉ तो फिर एग्जिस्ट तो करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो हम फिर अक्रॉस द बोर्ड ही करेंगे। इसी के साथ ही फिर बात कर लेते हैं हम कि जो कुछ मैरिज हॉल्स ऐसे हैं, या मार्किज़ कह लें आप, कि मैरिज हॉल तो बेचारे वो तो छोटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैं मार्किज़ की बात करता हूँ, कि मार्किज़ कुछ इस तरह के हैं कि बाहर से तो लाइटें बंद कर देते हैं, मगर अंदर उनके फंक्शंस जो हैं वो उसी तरीके से जारी होते हैं। लाइक रुखसती का टाइम होता है तो वो भी उसी वक्त ही हो रही होती है, उसमें भी 11-12 जो बज जाते हैं शादी के खाने के बाद। तो क्या इस चीज़ को इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता कि, क्योंकि हम देखते हैं कि उस वक्त इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता, तो इसे आप किस तरह देख रहे हैं? या फिर क्या ये भी चीज़ इम्पोज की जा रही है कि आप मिसाल के तौर पर 9 बजे खाना लगाएं और आधे घंटे के अंदर अंदर खाने को ख़त्म करें, उसके बाद जो अपनी रसूमात हैं वो करें और 10 बजे मैरिज हॉल लीव कर दें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो लॉ है वो यही कहता है कि 10 बजे लाइट्स बंद होंगी, दरवाजे बंद होंगे। काफ़ी जगहों पे ये इश्यूज़ आता है कि वो लोग कहते हैं जी हमने लाइट्स तो बंद करनी, लेकिन वो लोग जो है ना 10:30 बजे तक उनका जो आना जाना लगा रहता है, उसको हम वायलेशन ही गिनते हैं। इसमें मुल्तान में भी एक दो दफ़ा ऐसे हुआ, फिर उन लोगों को हमने हैवीली पेनलाइज़ किया कि वो इसी तरह करते हैं अक्सर लोग कि वो लाइट्स बंद कर देते हैं जी, तो वो जी हमारा जो लोग हैं, गेस्ट हैं, वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो जो कोशिश करें कि 9:45 9:40 तक या कोई 10-15 मिनट अर्ली उनका जो इनखला है वो इंश्योर करवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर जो ओनर है या फिर पार्टी है, दोनों में से कोई तो बर्डन को बेयर करेगा, क्योंकि पेनलाइज तो हम उनको ज़रूर करते हैं। तो फिर हमने उसका जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है थ्रू आवर रेवेन्यू स्टाफ एंड प्राइस मजिस्ट्रेट्स, वो ये है कि वो मेन दरवाजे पे खड़े होके 360 डिग्री व्यू में एक वीडियो बनाते हैं। क्योंकि रात भी होगी तो कम से कम छोटी मोटी लाइट्स तो चल ही रही होती है, तो उसमें पता लग जाता होता है कि उसके मैकेनिज्म का कि वो के बिहेवियर क्या है, कि अभी लोग बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और भी तो चीज़ है ना कि जो मार्किज़ हैं बड़ी, उनके अंदर 3 लेयर दरवाज़ों के साथ आगे बंदा जाता है। मिसाल के तौर पर एंट्री एक जगह है, फिर उसके बाद जो मेन हॉल में आपने जाना उसकी एंट्री अलग है। तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो लोअर स्टाफ है वो भी ताल्लुकात की तरफ आ जाता है, क्योंकि कई ऐसे मैरिज हॉल्स भी देखे गए हैं जिसमें बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो सामने बैठे हुए नज़र आ रहे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके ताल्लुकात होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो भी बैठे हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो क्या समझते हैं कि फिर किस तरीके से छोटा लोअर स्टाफ उस पर इम्प्लीमेंट करवा सकेगा? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जो है लॉजिकल है। इस हवाले से मैं आपके ही फोरम के तवस्सुत से जो तमाम हमारे जो
شرفا ہیں یا ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس حوالے سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان سے بھی میری یہی گزارش ہوگی آپ کے فورم کے توسط سے کہ اس طرح کی چیزوں کو انکریج نہ کریں سوسائٹی کے اندر. اگر وہ وہاں پہ جاتے بھی ہیں تو پھر ان کو میک شور کرنا چاہیے کہ وہ جس فنکشن کا پارٹ بننے جا رہے ہیں کہ آیا کہ کسی قسم کی وائلیشن تو نہیں وہاں پہ ہوگی، کیا ان کے لیے کوئی کسی بھی قسم کی جو بے عزتی کا باعث تو نہیں بن سکتی کل کو، کیونکہ لا تو ول always ٹیک اٹس کورس. ظاہری بات ہے اگر وہاں پہ کوئی بیٹھا بھی ہے کوئی بندہ ایسا تو ظاہری بات ہے ہم نے پینلائز تو ان کو کرنا ہی کرنا ہے، تو پینلٹی جو ہے وہ ان کو پڑے گی. اچھا، اسی کے ساتھ ہی ہم یہ اگر کرتے ہیں، جس طرح آپ نے پینلٹیز کی بات کی، تو کیا پینلٹی کے جو قانون ہے اس میں یہ چیز آتی ہے کہ جب جرمانہ پے کر دیا تو آپ اسے کھول سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک قانون تو یہ کہتا ہے. کیا اس طرح بھی ہے کہ اگر وہ شخص جرمانہ پے کرنا چاہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار میرا 80 لاکھ کا فنکشن ہے، 50 لاکھ کا فنکشن ہے، اگر جرمانہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہو بھی گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو ہمارے اور فنکشنز جو ہیں وہ بھی جاری رہیں گے. تو کیا لا یہ بھی کہتا ہے کہ فار اے ویک، فار اے منتھ اسے سیل کر دیا جائے، چاہے وہ بے شک جرمانہ پے کرے یا نہ کرے؟ آپ دیکھیں نا جو لا ہے نا وہ بڑا براڈ ہے، اس کے اندر کافی ساری جو پاورز اور فنکشنز جو ہے نا مینشن کیے گئے ہیں. تو جہاں پہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، اب دیکھیں نا ایک بندہ جو ہے اگر پہلی دفعہ اس نے مطلب کہ وائلیشن کی، چلو اس پہ فائن ہو گیا، اگر پھر وہ اس کا پریٹیکس لے کے دوبارہ بھی وہ کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمیں پھر اس طرح کے میئر لینے پڑیں گے لا میں رہتے ہوئے. اچھا، اس لا کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن تو ہوگا، جو فائن ہے اس کی کیٹیگری کس طریقے سے آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے؟ فائن جو ہے نا جو میرج ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے وہ 50,000 سے لے کر 2 ملین ہے. تو اسی طرح وہ بتا رہا ہوں لا میں بڑی پاورز دی ہوئی ہیں. تو یہ جو اب میرج ہالز کے مالکان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنا نقصان اتنا کرنا چاہیں گے. اتنا کا فنکشن نہیں ہونا جتنا ان کو فائن ہو جانا. تو بہتر یہی ہے کہ ون ڈش جو ہے نا وہ از اے ون ون سچویشن، نہ صرف وہ پارٹیز کے لیے جو ایونٹ کروا رہی ہیں بلکہ جو میرج جو مالکان ہیں میرج ہالز کے ان کے لیے بھی. نہیں تو پھر ظاہری بات ہے پینلٹی تو پھر آپ کو پتہ اتنا واسٹ سکوپ ہے کہ 2 ملین تک پینلٹی کین بی امپوزڈ، یہ لا کے اندر لکھا ہوا. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ اس وقت جتنے بھی میرج ہالز، مارکیز اونرز، جو بھی کوئی فنکشن کر رہا ہے یا پھر آؤٹ ڈور ڈیکوریٹرز، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر لا کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تو اس کے بعد ان کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ 22 ملین تک جا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ون ڈش پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، ساؤنڈ پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، ٹائمنگ پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو ایک ڈیکرم طریقے سے تمام فنکشنز جو ہیں وہ ہو سکیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، خاص طور پہ بیٹی کے گھر والوں کو، کیونکہ باپ، میں پھر بار بار فورس کروں گا اسی بات کو، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر فنکشن میں کھانا اچھا نہیں دیا گیا تو وہ پھر جو اس کی ریلیٹیوز ہیں وہ پورا ٹائم، پوری زندگی جو ہے وہ اس بیٹی کو سناتے ہیں کہ جی آپ کے گھر کا فنکشن جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، مگر دوسری جانب عوام جو ہے اس پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ اس قانون کی پاسداری کریں اور وقت پر تمام چیزوں کو اپنے اختتام پذیر کریں تاکہ فنکشنز اچھے ہو سکیں. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.